مکرم ہوگا. یہ تقوی ہی معیار ہے آدمی کے مکرم ہونے کے لیے, باعزت ہونے کے لیے, شریف ہونے کے لیے. شرافت کا معیار جو ہے تقوی کرتا ہے. جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی شرافت ہوگا. شریف اور شرافت کے لیے دولت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, جس کے بعد ضرورت نہیں پڑتی ہے. شرافت کی تقوی ضرورت پڑتی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر ہوگا اتنا ہی متقی اور پارسا ہوا کرتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس تقوی کے تعلق سے ایک میں واقعہ بیان کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہیں جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک چرواہا کوئی بکریاں چرا رہا ہے, پہاڑی علاقہ ہے, چرا رہا ہے. انہوں نے چاہا کہ جانچ لے کہ آدمی متقی ہے کیسا ہے. ایک آدمی جو چرا رہا ہے کیسا آدمی ہے, کہ کہاں دینا چاہا. جانچ بتاتے کہتے ہیں آدمی اے چرواہے تمہارے بہت سے بکریاں ہیں, مجھے ایک بکری بھی دے دو. کم قیمت دے دو تو پیسہ آپ دوبارہ دینا. جب مالک پوچھیں گے کہ بکری بچہ کہاں ہے, کیا ذرا بھیڑا کھا گیا. یہاں بات تجربہ کرتا ہے, جنگلوں میں بھیجا کھانا عام بات ہے. بکری کی بکری پہلے کھا جاتی ہے, تو بچہ کھانا تو میری بات نہیں ہے, کیا دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تو اپنے مالک سے کہہ دوں گا کہ میرے مالک کے اس بکری کے بچے کو جو بھیجا کھا گیا. این اللہ, کہ اللہ کہاں ہے. اللہ کو میں کیا جواب دوں گا. یہ تقویٰ ہے. ایک غلام ہے, نوکر ہے, غلام ہے, وہ اللہ کا اتنا خوف ہے. اسے کہا گیا کہ بکری بچہ بیچ لو, کہ پیسے آئیں گے یہ بتا لینا. کہا ٹھیک ہے, میں اپنے آقا سے کہہ دوں گا, میرا آقا مشکل مان دے گا. لیکن اللہ کیا جواب دوں گا. اللہ مجھے کیا کہے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہوں گا, اللہ کیا جواب دوں گا. اللہ پوچھے گا کہ اے بندے تمہیں ایسا کیا ہے. کسی کو فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت, کہ اے لوگوں تم جہاں تھے رہو اللہ سے راز کرو. جہاں رہو, اکیلے میں رہو, گھر کے اندر رہو, باہر رہو, جہاں بھی رہو, تمہیں اللہ کا خوف رہے. اللہ خوف رہے گا, تم جو برائی نہیں کر پاؤ گے. جب برائی کا تمہارا خیال پیدا ہوگا اور جان بات آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ بات پیدا ہوگی, برائی سے بچ جاؤ گے, برائی سے اجتناب کرو گے. یہ اب فرماتے ہیں بخاری شریف کا حدیث ہے, مسلم کی کئی حدیث کا بھی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے کہ 7 لوگ اللہ کا سائے میں ہوں گے. اس میں ایک وہ بھی ہوگا ذکر اللہ خالیا فارغ نہ ہو, جو اکیلے اللہ کو یاد کرتا ہے. گھر میں اکیلے میں ہے, اللہ کے خوف سے, اللہ کے ڈر سے ان کا دل پسیجتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. وفات نہ ہو, اور ان کے آنکھ سے آنسو بہ جاتا ہے, رو پڑتا ہے. ایسا اللہ تعالیٰ کا شان ہوگا جس کا معاملہ یہ ہے کہ تنہائی میں اللہ یاد کرتا ہے, روتا ہے, رونے کی وجہ سے اور جو ہے اللہ کا رونا پسند آتا ہے. ایسا آدمی فرماتے ہیں کہ امین قیامت اللہ کا شان ہوگا, جن کی دیکھ ہوگی وہ شریف ہوئے ہوں گے. اب وسلم کتنے متقی تھے, کتنے پارسا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ دعا کرتے تھے, پہلے بھی دعا اللہم اللہم انی اسلم افافا واتقا افافا واتقا, کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں پاک دامنی کا. دعا کر رہے آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے پاک دامن بنا دے, میرے دامن کو حضرت ابراہیم سے پاک کر دے, میرے ذہن کے اندر کوئی برائی خیال نہ ہو, اس کی توفیق دے. مت تو کا مجھے متقی بنا دے. کبھی دعا کر رہے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے متقی بنا دے, مجھے پارسا بنا دے. اللہ کے وسلم کے نمونہ مقام کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے متقی بنا دے. تو ہمیں اور آپ کو تو اور چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے. چونکہ تقویٰ کا بہت ہی اونچا مقام, بہت ہی اونچا مرتبہ ہے. آپ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان ارمائے کہ ان اکثر مقدس الناس کا تقوی اللہ, تو سب وہ چیز جو جنت جانے کے باعث ہے وہ کیا ہے. جنت میں جانے کے کون سے سامان ہیں, کون سی کام کریں جنت والا ارما تھا. تقوی اللہ, حسن خلق. اے لوگوں اللہ کا خلق, اللہ کا
खुल्क और अच्छे अखलाक को अपनाओ। अच्छे अखलाक को अपनाकर बहुत मालूम है। अब वो चाहता है कि अल्लाह ताला इधर तक हो जाए, उस चाहिए कि तकवा इख्तियार करे और साथ साथ उसे चाहिए कि अच्छे अखलाक अपनाए। आज हमारे समाज से अखलाक भी विकसित हो रहा है। हमारा अखलाक वो नहीं होना चाहिए, हमारा अखलाक में दुरुस्ती आ गई है। किसी का कोई लिहाज नहीं, न छोटे को बड़े का लिहाज है, न बड़े को अपने पड़ोसी का लिहाज है, न माँ बाप का लिहाज है, किसी का कोई लिहाज नहीं है। अखलाक का जो जनाजा उठ रहा है, न बेटे को बाप का लिहाज है, न बाप को अपनी बीवी का लिहाज है, न बीवी की फिक्र है। अल्लाह फरमाते हैं कि सुनो, मैं सबसे अच्छा अपनी बीवी के लिए हूँ, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो बीवी के लिए अच्छा हो, और मैं सबसे अच्छा बीवी के लिए हूँ। आज हमारे ये भी मामला हो रहा है कि मैंने कहा फरमाते हैं कि